اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری نور مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ الحمدللہ عز وجل مجلس المدینہ العلمیہ کی کاوشوں سے حنفی مذہب کی فقہی مسائل پر اردو زبان میں خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی عظیم ترین کتاب بہار شریعت مخرجہ کی تکمیل ہوئی، اور اس کی تیسری اور آخری جلد بھی مکتبۃ المدینہ سے طبع ہوئی، جبکہ اس کی جلد اول اور دوم اس سے قبل مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہیں۔ ان قریب اس تیسری جلد کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے شائع ہونے پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے المدینہ العلمیہ کے جملہ اسلامی بھائیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ہمارے شریف کی تیسری جلد آ گئی، الحمدللہ ہمارے شریف کے 20 حصے مکمل ہو گئے، الحمدللہ۔ سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات لکھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے اس سے سن کر نفع، دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا، یعنی اس علم پر عمل نہ کیا۔ ماشاء اللہ، مزار صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت کے مزار کا عکس، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے 20 بہار شریعت جیسی ضخیم کتاب فقہی مسائل پر امت پر عطا کی۔ اردو میں یہ ایک ہی اکلوتی کتاب ہے، اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں۔ دعوت اسلامی کی مجلس المدینہ العلمیہ کے اہل علم اسلامی بھائیوں نے اس میں ماشاءاللہ مسائل کی تخریج کی، احادیث مبارکہ کی تخریج، حوالہ جات وغیرہ اس میں ڈال کر اس کو خوب مزین کیا، اور یہ امت کے لیے بہت آسانی کر دی۔ اس میں جگہ بہ جگہ مشکل الفاظ کے اس میں معنی بھی کیے، پھر فہرست، اور یہ سب بہت جدید انداز میں یہ کتاب آئی ہے جو کہ عوام تو عوام علماء کے لیے بھی بےحد مفید ہے۔ ہر دارالافتاء کی بھی ضرورت ہے، ہر عالم دین کی بھی ضرورت ہے، بلکہ ہر مفتی کے لیے بھی اس کتاب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب بہار شریعت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری مجلس المدینہ العلمیہ کہ جن ذی علم اسلامی بھائیوں نے اس پر کاوشیں کی، کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب یہ کہ ہمارے طلباء تو ایسے ہیں جامعۃ المدینہ کے جنہوں نے بالاجتہاد اس کو پڑھا ہے، مکمل پڑھ لیا ہے، پوری بہار شریعت
کیونکہ پوری بہار شریف ملتی تو ہے، اب تک ملتی رہی ہے، لیکن اب ماشاءاللہ ہمارے 20 حصے تخریج شدہ آ گئے ماشاءاللہ۔ یہ دعوت اسلامی کے سر سے رہا الحمدللہ اس طرح کی لانے کا، جس طرح فتح رضویہ شریف کی تخریج کے ساتھ 30 جلدیں لانے کا سہرا حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے سر رہا، اسی طرح بہار شریعت کے 20 حصوں کو 3 جلدوں میں ما تخریج اور کہیں کہیں تسہیل کے ساتھ لانے کا سہرا دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے سر رہا۔ الحمدللہ یہ کتاب اللہ بہار شریعت کی 3ری جلد کم و بیش 1200 صفحات پر مشتمل ہے۔ مجلس المدینۃ العلمیہ کے نگران کو میں یہ بہار شریعت جو مجھے ملی ہے تحفے میں پہلی، ابھی منظر پر نہیں ہے بازار میں، یہ پہلی جلد ان کو میں تحفے پر چند کلمات لکھ کر پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار کو تاجر اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، جو کہ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تاجر اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتری سلمہ الباری نے سنت بھرا بیان فرمایا۔ اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کم تولنے والے کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ آج کل یہ مرض ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، کم تولنا، ڈنڈی مارتے زور سے، جیسے پلڑا ہوگا نا، گوشت لیا یا کوئی چیز لی، زور سے پلڑے پہ پھینکیں گے، ڈھا کر کے پلڑا نیچے گیا، یہ لو آپ کا 1 کلو گوشت تیار ہے، 1 کلو چیز تیار ہے، اور وہ بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ارے یہ بندہ تو کیا دیکھے گا، اس کو بیچارے کو کیا تجربہ، اس کو کیا اندازہ ہے، تمہیں رب کے دیکھنے کا احساس نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو حرام مال ٹکا کر، کسی سے ناجائز کام کر کے، کسی کو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر، کسی کو ملاوٹ کر کے، یا اللہ اور اس کے رسول کی یہ نافرمانیاں کر کے، چاہے وہ تجارت کے نام پر ہو یا اجرت کے نام پر ہو یا کسی بھی چیز کے نام پر ہو، اللہ کے نافرمانی کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سکھی رہیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکون قلب، راحت، امن، سلامتی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کے خزانے، یہ اپنے جس بندے پر چاہے سکون نازل کرے، یہ اپنے جس بندے پر چاہے رحمت نازل کرے، اپنے جس بندے پر چاہے امن نازل کرے، سلامتی نازل کرے، اسے پرسکون کر دے، اسے راحت اور محبت اور پیار عطا کر دے، یہ تو اس کے غیب کے خزانے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم یہ امید کریں کہ ہم سکون سے رہیں گے، اللہ کے بندوں کو کاٹ کر ہم یہ امید کریں کہ ہم سکون سے رہیں گے، اللہ کے بندوں سے فراڈ کر کے ان کا مال کھا کر ہم یہ گمان کریں کہ ہم سکون میں رہیں گے، ہم راحت میں رہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، تمہیں رات کو خوابوں میں آ کر ڈرایا جائے گا، تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی، تم ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کر اور بیمار ہو جاؤ گے۔ سکون چاہیے؟ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف۔ قلب سختی میں حد سے بڑا گئے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے۔ نیز اجتماع کے اختتام پر شرکاء اجتماع نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ الحمدللہ آج اس میں شرکت کی سعادت ملی تو مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہوا، نہ صرف اچھا محسوس ہوا بلکہ 2-3 ایسی غلطیاں تھیں
جو ہمارے بزنس میں چل رہی تھیں ان کی طرف بھی پوائنٹ آف ہوا، انشاءاللہ ان کو بھی ہم ریموو کریں گے، اور الحمدللہ نیت یہ بھی کی ہے کہ دعوت اسلامی کے علماء کرام سے انشاءاللہ اپنے بزنس کی اسکیننگ بھی کروائیں گے۔ یہ بیان ماشاءاللہ بہت زبردست بیان ہوا ہے، اور یہ تاجر اجتماع جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ظاہر تجارت اتنے عرصے سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، تو لیکن ہمیں یہ معلومات ہی نہیں تھی کہ کس طرح تجارت ہونی چاہیے، کس طرح سے جو ہے گاہک سے بات کرنی چاہیے، یا کس طرح جو ہمارے معاملات ہونے چاہیے۔ لیکن یہ اجتماع جو آج سن کر ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو کاروبار جو ہے وہ ظاہر اس طریقے سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنورے گی۔ میرا خیال ہے یہ بہت اچھا یہ پروگرام ایک اچھا سلسلہ چلا ہے، اس سلسلے کو مزید آگے چلنا چاہیے، اس سے ہمارے تاجران کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی ہمیں سمجھنے کو میں بھی آسانی ہوگی اور سمجھانے میں بھی۔ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے، اس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمیں کاروبار کو سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ ہم میں کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کو ہم درست کریں۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر ہند میں بھی اجتماعی طور پر تاجر اسلامی بھائیوں نے بذریعہ مدنی چینل نگران شورا کا سنت و بھرا بیان سنا۔ آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ۔ الحمدللہ عز و جل گزشتہ دن مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا مختلف ممالک میں مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے ہانگ کانگ سے باب المدینہ کراچی تشریف لائے۔ واپسی پر رکن شورا نے مدنی چینل کو سفر کے حوالے سے اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے۔ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو ملک بہ ملک اور شہر بہ شہر سفر کرتے ہیں، تو گزشتہ دنوں ہمارا مدنی قافلہ جو کولمبو اور ہانگ کانگ کے سفر پر تھا، الحمدللہ جگہ جگہ اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد کا سلسلہ رہا، اور عاشقان رسول نے جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی پذیرائی کی اور جس طرح ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، تو یہ احساس زیادہ پیدا ہوا کہ مدنی چینل کے ذریعے جس طرح دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے امیر علیہ سنت کا سایہ سلامت رکھے، اور دنیا بھر میں جس طرح دعوت اسلامی بے حیائی کے خلاف جو جنگ کیے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ہانگ کانگ جیسے ملک میں بھی جہاں بے حیائی بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن پاک کا وہ فرمان کہ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اس کے تحت الحمدللہ وہاں پر بھی سنتوں پر عمل کا جذبہ نظر آ رہا ہے، اسلامی بہنوں میں پردے کا شعور حاصل ہو رہا ہے۔ کولمبو میں بھی الحمدللہ اسی طرح اجتماعات کا سلسلہ رہا۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں خوب برکت عطا فرمائے اور ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، امیر علیہ سنت کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں درخواست کروں گا کہ امیر علیہ سنت نے جو ہم سب کو جو مدنی مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کے تحت مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائے۔ ہر ماہ 3 دن، 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت قبول کیجیے، ہمت کیجیے۔ دنیا بھر میں سنتوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ الحمدللہ عز و جل گزشتہ دنوں باب الاسلام سندھ کے شہر ٹرنڈو محمد خان میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران امجدی کابینہ نے ایک مسجد کا افتتاح کیا، اور اس دوران انہوں نے اسلامی بھائیوں کو مسجد کو آباد کرنے اور مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس کے بعد نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرماتے ہوئے اچھی نیتیں بھی کرمائیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے
اور اس کے علاوہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. ہمیں آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ دعوت اسلامیہ کی طرف سے آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اس کی نسبت سے انشاءاللہ عز و جل کہ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیں گے اور انشاءاللہ اس کو قائم اور دائم رکھیں گے. آپ کی نسبت سے اللہ ہر مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہاں پہ ان کی جدوجہد سے یہاں پہ جو کام ہوا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اس ٹائم پہ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ٹنڈو محمد خان میں اس چیز کی ضرورت بھی تھی دعوت اسلامی کی. اور یہاں پر سب سے بڑی چیز ہے کہ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا جو ہے مرکز نہیں تھا. خزانہ مدینہ جو زیر تعمیر ہے آج جس کا افتتاح ہے الحمدللہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی ہیں اور الحمدللہ یہاں پر جو ہے وہ دین کا بھی کام بہت تیزی سے جاری ہے ٹنڈو محمد خان شہر میں. اور دعوت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ بڑے یہاں پہ جو اجتماعات بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ عز و جل گزشتہ دنوں بابو مدینہ کراچی کے علاقے عائشہ منزل میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی تنویر احمد اتاری کی رہائش گاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرمایا. اس دوران انہوں نے اسلامی بھائیوں کو مختلف سنتیں اور آداب بھی بیان کی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے گلزار طیبین سرگودا کے ایک اسپتال میں سنت و بھرے اجتماع سے بیان فرمایا اور پھر ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. اس دوران رکن شورا نے نہ صرف تحائف پیش کیے بلکہ اسلامی بھائیوں کے سروں پر سبز امام شریف کے تاج بھی سجائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی پیش کیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. آج کے اس بابرکت محفل سے جو ہمیں بزرگوں نے اور دوستوں نے جو ہمیں وہ بتایا اس سے ہم سب لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا ہے اور ہمارے دلوں سے زنگ اتر گئی ہے اور انشاءاللہ ہم سب لوگوں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ آئندہ ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے اور اس کے دین پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی کی آخری وقت تک قائم رہیں گے. آج ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو اسلام کے متعلق ہمیں نہیں پتہ تھی آج ہمیں وہ پتہ چلی ہیں اور ہم انشاءاللہ سب لوگ اس پہ عمل کرتے ہوئے چلیں گے. مدنی چینل ہے اس کی جو وہ ہے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں اور ہمارے ماحول پہ جو اس کے بہترین اثرات جو گھروں میں مرتب ہو رہے ہیں اس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہیں اور ہماری نئی نسل بگڑنے سے بچ رہی ہے. یہ دعوت اسلامی جو زلزلہ زدگان کے لیے اور دوسری انسانیت کے لیے جو اس کے کام ہیں ان سے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور وہ ایک واقعی عالمگیر نوعیت کے ہیں. آج یہاں اس ہسپتال میں دعوت اسلامی کی زیر اہتمام میلاد محفل میلاد منعقد ہوئی. اس محفل کے انعقاد سے ہمارے دلوں میں وہ تازگی اور محبت پیدا ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ نے حضرت امیر اہل سنت جناب حضرت مولانا الیاس صاحب کے دل میں یہ جو خیال ڈالا کہ ایک مدنی چینل تشکیل دیا جائے تاکہ مسلمان اس سے استفادہ کر سکیں اور یہ میرے اللہ نے بڑا خاص احسان فرمایا کہ میرے اللہ نے جناب امیر اہل سنت کے دل میں یہ خیال ڈالا
اب جب کہ مدنی چینل مارز وجود میں آ چکا ہے تو اس سے دعوت اسلامی کا پیغام جو ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے ڈرائنگ روموں میں، ہمارے دفتروں میں، اس کے بعد گاڑیوں میں، جہاں بھی ہم جائیں مدنی چینل کی فیوز و برکات سے ہم فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ رکن شورا و نگران مجلس مدنی کورس نے علی ٹاؤن گلزار طیبہ سرگودا میں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا۔ اس دوران رکن شورا نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔